یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اتنا پیارا جملہ ہے کہ امام سعید بن جبیر کہا کرتے تھے ہم سے پہلے کسی شریعت میں یہ جملہ نہیں اترا تھا. اگر یہ جملہ یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوتا تو اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر کے یہ نہ کہتے کہ ہائے میرا یوسف، بلکہ وہ یہی پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایسا پیارا جملہ ہے میرے بھائی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پوری توحید موجود ہے. انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ نہیں کہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں کہا، انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم پراپرٹی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہمارا مالک اللہ ہے اور مالک کو پورا اختیار ہے اپنی ملکیت میں، اپنی پراپرٹی میں جو چاہے تصرف کرے. اگر ہمارا بچہ مر گیا، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، ہمارا کاروبار میں لاس ہو گیا، ہم پر مصیبت آ گئی، ہم پر تکلیف آ گئی، انا للہ، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے، اور مالک اپنی ملکیت میں کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمیں اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں میرے بھائیوں. انا للہ کا مطلب یہ ہوا. اور وہ انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ٹکڑا ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. جتنی بھی تکلیف آ جائے، جتنے بھی دکھ آ جائیں، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. دنیا کی تکلیفیں چند دن رہیں گی، آخرت میں اللہ تکلیف نہ دے، آخرت میں اللہ امن دے دے، چین دے دے، جنت دے دے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جب ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم آخرت کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو دنیا کی کے غم ہمارے ہلکے ہو جاتے ہیں، دنیا کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی. آپ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھو، اور اس کے بعد ایک جملہ اور اس میں ایڈ کر لو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ، میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما، اور اس مصیبت کا بہترین بدل، اس کا بہترین الٹرنیٹ مجھے عطا فرما. اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھے گا کسی مصیبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین الٹرنیٹ اس کو عطا کرے گا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا، ابو سلمہ کا، تو میں نے یہ دعا پڑھی. حالانکہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میرے شوہر سے بہتر شوہر مجھ کو کہاں سے مل سکتا ہے. اتنا چاہنے والا، اتنی محبت کرنے والا، اور اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنا گھر چھوڑ کے جانے والا، اس سے بہتر شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا ہے. مگر نبی نے کہا تھا تو مجھے ایمان تھا، میرا بھروسہ تھا، میں نے یہ دعا پڑھی. اور جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی میں مجھے ابو سلمہ سے بہترین شوہر عطا کیا. میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی اور آپ کی بیوی بن گئی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس جملے کو یاد کر لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، اس کو پڑھا کرو. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آپ کو اس کا بہترین بدل اور الٹرنیٹ ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا.